سجدوں والا رفع الیدین نبی الاسلام نے کبھی کیا کبھی چھوڑا نہیں جی، ہمارے نزدیک کوئی صحیح سند سے نبی الاسلام سے ثابت نہیں ہے. شیخ البانی نے ایک حدیث کو صحیح کہا ہے سنن نسائی کی، وہ قتادہ کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے. ہم اس کو جواز کی حد تک مانتے ہیں. حضرت انس بن مالک کا عمل جز رفع الیدین میں آیا ہے کہ انہوں نے سجدوں کے درمیان رفع الیدین کیا تھا. میں بھی کبھی کبھار کر لیتا ہوں. تو لہٰذا آپ کو اس کا جواب مل گیا. جو حنفیوں کا اعتراض ہے یہ بالکل غلط ہے. اس کی وجہ سے باقی 4 رفع الیدین ایسے ہیں جن کے اوپر اجماع ہے اہل سنت کی کتابوں کا. نماز شروع کرتے وقت، ہر دفعہ رکوع میں جاتے ہوئے، ہر دفعہ رکوع سے اٹھنے کے بعد، اور 2 رکعتوں سے اٹھنے کے بعد. باقی جو رفع الیدین ہیں وہ اختلافی ہیں. ان کی وجہ سے یہ کیوں ختم کر رہے ہیں آپ؟ یعنی سجدوں کے درمیان رفع الیدین، ہر اٹھک بیٹھک کے اوپر رفع الیدین تکبیرات کے ساتھ، جس طرح شیعہ کرتے ہیں. تو یہ تو کام نہ کریں. تو ختم کرنا تھا اپنا بھی پہلا ختم کرو نا، اپنے عید کے بھی ختم کرو نا. ہاں، اپنے دعائے قنوت سے پہلے والا ختم کرو نا. اگر پہلے کے سوا سارے جو ہیں وہ ختم ہوئے ہیں. اور کیسے 2 نمبر انہوں نے نیت سکھائی ہوئی ہے عید کی، کیا کہتے ہیں 6 زائد تکبیروں کے. کیسے 2 نمبر نے؟ کیا کرو 6 زائد تکبیروں کے مال رفع الیدین کے. ہاں، ان تکبیرات کے ساتھ رفع الیدین نہیں کرتے کیا؟ کرتے ہیں نا. اے بھی نال بولیا کرو نا، تاکہ لوگ تو پوچھن کہ اچھا ابھی تک تو یہ گھوڑوں کی دمیں تھیں، ابھی تک تو بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، ابھی تک تو نماز کا سکون برباد ہوتا تھا، اے عید بعد پھر برباد کر لے اپنا سکون بھی. تو انو اللہ نے برباد کیتا ہے سنت دی نفرت دی. امام بخاری نے جڑی بدواواں تو دیتی ہیں نا جز رفع الیدین بالکل صحیح دیتی ہیں.